یہ بتائیے کہ اس قدر تشدد، اور کیونکہ عام طور پہ ابھی ہم الیکشن میں اس لیول کا اتنا تشدد نہیں دیکھتے، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہر جگہ کے آئسولیٹڈ واقعات ہیں مگر کیوں اتنا تشدد ہوا ہے؟ شکریہ کامران صاحب. اصل میں یہ آپ کو بھی یہ علم ہے کہ یہ چونکہ محلے کی سطح پہ انتخابات ہوتے ہیں، حلقے چھوٹے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ہر امیدوار اپنے لوگوں کو لاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہمارے جو ایسے علاقے ہیں کہ یہاں پہ ایک ٹرائبلزم ہے، ہر ایک کے پاس بندوق ہے، اس کے پاس پسٹول ہے، تو فائرنگ بھی کرتا ہے، لوگ ہیں ان کے پاس، تو ہر کوئی اپنا زور آزمائی کرتا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ ایک حکومت نے اس مرتبہ یہ اچھا فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے پوری کے پی میں انتخابات کا انعقاد نہیں کیا، صرف 17 اضلاع میں جو ہے نا پہلے مرحلے میں انعقاد ہوا، اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ جو سیکیورٹی کی صورتحال تھی، اگرچہ اس میں ہلاکتیں ہوئیں، لیکن اگر ہم اس کے مقابلے میں جو 2015 کا الیکشن تھا وہ ہمیں یاد ہے، ہم نے خود جو ہے نا وہ رپورٹ کیا ہے کہ اس وقت بڑی وائلنس ہوئی تھی، اس سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی تھی، ان کی تعداد میرے خیال میں 10 سے زیادہ تھے لوگوں کی، اور درجنوں اس میں زخمی تھے. تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھا فیصلہ تھا کہ پہلے مرحلے میں انہوں نے صرف فرسٹ فیز میں کچھ اضلاع میں انتخابات کروائے. کہ تشدد کے لحاظ سے تو یقیناً یہ ایک بہت ہی خراب تبصرہ ہے جس انداز کی تشدد ہوا ہے، لیکن ایک چیز میں بڑی دلچسپ نوٹ کر رہا ہوں کہ دھاندلی کی خبریں نہیں آ رہی. لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ٹوٹل دھاندلی شدہ الیکشن ہے یا دھاندلی ہوئی ہے، حتیٰ کہ حکومت بھی نہیں کہہ رہی جس کی کینڈیڈیٹ ہارے ہیں یہاں پہ. اس لحاظ سے اس کا یہ ایک بڑا ایک دلچسپ اور خوشگوار پہلو ہے کہ دھاندلی کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں. اصل میں ابھی تک اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو تقریباً 80 سے 85% تک جو ہے نتائج آ چکے ہیں. ابھی بھی غیر یعنی وہ سرکاری نتائج تو نہیں آئے ہیں، تو کچھ کینڈیڈیٹس نے ضرور جو ہے نا آواز اٹھائی ہے کہ یہ دھاندلی ہے. جیسے پیپلز پارٹی کے جو یہاں پشاور کے میئر کا امیدوار ہے زرق، ارباب زرق، اس نے یہ الزام لگایا ہے، اس نے بیان بھی جاری کیا ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، ہمارے کچھ علاقوں میں جو ہے ہمارے مطلب لوگوں کو جو ہے نا روکا گیا ہے. تو باقی یہ ہے کہ حکومت ظاہر ہے کہ وہ تو خود حکومت میں یہاں مطلب پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو وہ کیسے خود جو ہے نا وہ ان کی مطلب بات میں کوئی وزن بھی نہیں رہے گی. آپ کو کیا لگ رہا ہے جو آپ کی بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی والوں سے، ان کی حکومت والوں سے، سکتے میں ہیں کیا وہ، یا یہ کہ ان کو پتا تھا کہ ایسے ہی ہونا ہے؟ نہیں، وہ بالکل اب یہ ان کے لیے تو ان ایکسپیکٹڈ ہے بالکل، لیکن یہ ہے کہ جیسے ان سے خود غلطیاں بھی ہوئی ہے. ابھی جو آپ نے بیان چلائے وہ اب وزراء کے بیانات آئے ہیں، خود وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہماری سے غلطی ہوئی ہے. تو جیسے پشاور کے میئر کے انتخاب ہے ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی. ایک کمفرٹیبل سچویشن مل گئی ہے کہ انہوں نے سارا ملبہ مہنگائی پہ ڈال دیا ہے، ایز اف کہ اگر یہ مہنگائی نہیں ہوتی تو ایک بار پھر وہ 2/3 اکثریت سے جیتتے. کیا آپ ان کی اس بات کو ایگری کرتے ہیں کہ بس مہنگائی ہے؟ آپ بتائیے نا کہ یہ تو مہنگائی کی بہت بدترین جو لہر ہے وہ تو ابھی چند مہینوں سے آ رہی ہے. یہ تو الیکشن اگر اس سال کے شروع میں بھی ہو جاتے اور پچھلے سال کے آخر میں بھی ہو جاتے تو کیا نتائج اس سے مختلف ہوتے؟ نہیں، وہ اصل میں اس طرح ہے کامران صاحب کہ ایک تو ان کی اب یہ سیکنڈ ٹینیور ہے، تو ایک یہ بھی ہے کہ یہاں کے پی میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ٹینیور کے بعد جو ہے نا دوسری مرتبہ شاید ہی کوئی پارٹی جو ہے نا وہ مطلب اتنی لیڈ آ جاتی ہے. تو یہ ہوا کہ 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو دوسری مرتبہ جو ہے نا وہ بڑا لیڈ ملا، وہ تقریباً 80-90 سے زیادہ سیٹیں ملی، حالانکہ جو 2013 کا الیکشن تھا اس میں اتنے نہیں تھے، وہ 55 کے قریب تھی. تو ایک تو کچھ لوگوں کی بھی، اور پھر یہ ہے کہ یہ بیچ میں کچھ مہنگائی بھی آ گئی ہے، تو کچھ جو ہے نا لوگ یہاں پہ مطلب کچھ نئے چہرے بھی چاہتے ہیں، تو ایک یہ بھی اس میں فیکٹر ہے. لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف اگر ہم بالکل اس کا ایمانداری سے تجزیہ کریں تو کچھ مطلب پی ٹی آئی نے جو ہے نا یہاں پہ اچھے کام بھی کیے ہیں، ایسا نہیں ہے. جیسے ہیلتھ کے سیکٹر میں انہوں نے جو ہے نا یہ جو ہیلتھ کارڈ انہوں نے ایک انٹروڈیوس کیا ہے، تو وہ لوگوں میں وہ بڑا جو ہے نا اس سے عام لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا. بہت بہت شکریہ. رفعت اللہ اورکزئی ہمارے ساتھ پشاور سے موجود تھے. یقیناً یہ سب سے بڑی خبر بجلی بن کے خبر گری ہے پی ٹی آئی پہ. پی ٹی آئی کا موقف حاصل کرتے ہیں، حکمراں جماعت کیا سوچ رہی ہے اس شکست کے نتیجے میں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں، کے پی سے ہی تعلق ہے، محترم شبلی فراز ہمارے ساتھ موجود ہیں، وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی ہیں. بہت بہت شکریہ شبلی فراز صاحب. کیا آپ کے لیے ان ایکسپیکٹڈ ہے نتائج، یا آپ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کسی بھی ضلع میں کسی بھی ایک اہم مقام پہ
پی ٹی آئی کا اس وقت اتنا برا حال ہے کہ اس کا کوئی میئر منتخب نہیں ہو سکے گا. آر یو سرپرائزڈ یا نہیں؟ دیکھیں جی، کچھ ایریاز میں تو سرپرائز ہے اوبیسلی، جیسے مردان ہو گیا، لیکن باقی جو جنوبی اضلاع یا جنرلی پشاور واز ان ایکسپیکٹڈ. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس میں اصل میں مکس چیزیں ہیں، مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمیں وہ والی کامیابی نہیں حاصل ہو سکی جو ہم چاہتے تھے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں کامران خان یہ کہتا چلوں کہ چونکہ یہ فرسٹ فیز تھا ہمارے اس کے الیکشنز کا، لوکل باڈیز کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہم سے مسٹیکس ہوئی ہیں، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، یا جس وجہ سے شاید اپنے کیمپین کو ہم نے صحیح طریقے سے نہیں آرگنائز کیا، کہیں پہ کچھ ہماری پارٹی کے اندر ہی لوگ تھے وہ مخالف کھڑے ہو گئے، پی ٹی آئی کا مقابلہ پی ٹی آئی سے ہو گیا. لیکن جو آزاد الیکٹ ہوئے وہ اس میں سے کچھ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. کچھ اوبیسلی مہنگائی کی وجہ بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا ڈینٹ پڑے گا. تو بنیادی طور پہ اٹس اے مکس بیگ، جس میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو سیکنڈ فیز ہوگا خیبر پختونخوا کے الیکشن میں وہ کیا ہم اس وقت شبلی فراز صاحب وہ کیا جادو ہوگا جو کہ اب پھونکیں گے آپ، کہ جس سے یہ پارٹی جو کہ آپ کی مختلف فیکشنز کے اندر تقسیم ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے؟ چلتا ہے وہ بچے کو بھی پتہ ہے کے پی میں کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ شدید دھڑے بندیوں کا شکار ہے، اور جو آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں وہاں پہ ان کی مقبولیت عثمان بزدار سے زیادہ نہیں ہے. خان صاحب کا، عمران خان صاحب کا جو ہے وہاں پہ وقت کم سے کم گزرتا ہے. پارٹی کا کوئی تنظیم جو ہے اس کا کوئی سربراہ نہیں ہے، کوئی اس کا اس طرح سے پوچھنے والا نہیں ہے. تو اب اگلے فیز میں آپ اگلے 3 ہفتوں میں کیا ایسی چیز کر لیں گے کہ یہ ریزلٹس ڈیفرنٹ آئیں گے؟ اور مہنگائی تو نہیں ختم ہو جائے گی نا اگلے 3 ہفتوں میں؟ نہیں جی، بہت فرق پڑتا ہے اس میں. پالیٹکس میں 3 ہفتے بہت بڑی چیز ہوتی ہے، مختلف قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ جو بھی پاپولر پارٹی ہوگی، جس طرح کے تحریک انصاف ہے، تو اس میں مختلف فورسز، وہ ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ اس کو ٹکٹ میں، ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ الیکشن لڑے. بنیادی طور پہ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اب مثلا میں آپ کو کوہاٹ میں بتاؤں کہ کوہاٹ جہاں سے کہ میں بلانگ کرتا ہوں، کہ ایک کینڈیڈیٹ جس کو نہیں ملا وہ آزاد کھڑا ہو گیا، اس کو 26,700 ووٹ ملے. دوسرا جو پارٹی کا نامینیٹڈ تھا اس کو 16,000 ملے. تو یہ 41,000 ووٹ ہے، لیکن 35,000 پہ وہ جے یو ایف کے وہ جیت گئے. تو اسی طرح لاچی میں ایک اور جگہ ہے کوہاٹ سے آگے، ادھر بھی یہی ہوا. تو ہم تو مطلب ہے کہ ہماری ابھی یہی کوشش ہوگی کہ غلطیاں تو مینجمنٹ میں بھی ہو سکتی ہیں، آرگنائزیشن میں بھی ہو سکتی ہیں، اور جو حکمت عملی ہے اس کو بھی ہم چینج کریں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں جی دیکھیں خان صاحب، یہ ایک چیز طے ہو گئی، ایک چیز تو پروف ہو گئی، وہ یہ ہے کہ ہم نے باوجود اس کے کہ ہماری گورنمنٹ ہے وہاں پہ، ہمارے پاس سارا انفراسٹرکچر ہے، ہمارے پاس سارے وسائل ہیں، لیکن ہم نے کس طرح سے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کیا. اگر ہم چاہتے، اگر جس طرح کے ماضی میں ہوتا تھا کہ ہم ان الیکشنز کو انفلوئنس کر سکتے تھے. یہ برائٹ سائیڈ ہے فار دا کنٹری، فار دا الیکٹورل پالیٹکس. جی ہاں، یہ ہے یقیناً ہے، یہ ہے. لیکن بہرحال یہ اس برائٹ سائیڈ کا جو سورج ہے اس نے اس بات کو عیاں کیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تیزی سے غیر مقبول ہو رہی ہے. دیکھیں جی، یہ مختلف نقطہ نظر ظاہر ہے کہ وہ ہیں. ظاہر ہے کہ اگر آپ باہر سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بالکل آپ کی ایک مشاہدہ ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل چیز کیا ہے کہ آیا ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی بحیثیت پارٹی وہ اپنا اعتماد کھو رہی ہے عوام میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا بھی نہیں ہے. مطلب ہے کہ ٹھیک ہے کہ کچھ الیکشنز میں کچھ ایک تو انکمبنسی ہوتی ہے، مطلب ہم پاور میں خیبر پختونخوا میں پچھلے 7-8 سال سے ہیں، وہ فیکٹر بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کی جو سخت سچویشن ہے جو کہ ہماری پارٹی میں، وہ ہماری گورنمنٹ میں بیکاز آف کووڈ، جو پوری ایک عالمی وبا تھی، کووڈ عالمی وبا ہے، مہنگائی، اس میں ہم بھی شکار ہوئے. اور وہ ٹائمنگ ایسی ہوئی جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو کہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی ہماری وجہ سے ہے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے مگر شبلی صاحب اگلا آپ اگلے فیز پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. ابھی آپ نے فرمایا کہ اگلے فیز میں وہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگلے 1 مہینے کے اندر آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے ان کے بورڈ پہ جا رہا ہے اور پھر وہاں سے اپروول ہو رہی ہے. اس سے پہلے ہم نے پرائر ایکشن کرنے ہیں جس پہ کہ ابھی ہم نے ایک منی بجٹ دینا ہے، مہنگائی میں مزید اضافہ کرنا ہے. تو اس اندازے سے تو پھر اگلا الیکشن تو آپ کے لیے اور بری خبر لائے گا خدا نخواستہ. نہیں جی، ہم کافی پر امید ہیں اور ہم نے اس الیکشن سے بھی کافی کچھ سیکھا ہے.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے جو الیکشنز ہوں گے، بیکاز ایک تو وہ ہے کہ وہ ہمارے اسٹرانگ ہولڈ تو خیر پورا تقریباً خیبر پختونخوا تھا، لیکن ابھی جن علاقوں میں الیکشنز ہونے والے ہیں انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہم ان کو بہت بہتر کارکردگی دکھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ سر شبلی فراز ہمارے ساتھ موجود تھے، وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی۔ اس شکست پر جو کہ بہت بڑی شکست ہے، اس پر ایک اچھا چہرہ بنانے کی وہ کوشش کر رہے تھے۔